منبر پاک پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء اسلام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی یاد منانے کی آپ سب کو توفیق بخشی۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب لوگ کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ تشریف آوری کی مناسبت سے اس پاکیزہ بزم کو سجائے ہوئے رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آپ سب کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے نعتیں سنی، منقبت کے اشعار سنے اور ایمان و عقیدے کو تازگی بخشنے والی عمدہ گفتگو اور شاندار تقریر بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہ ہو۔ ہوتے کہاں خلیل، کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ رب کائنات کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اسی کے چاہنے سے سب ہو رہا ہے۔ اس کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی اہل ایمان اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ ہر بندے مومن اسی عقیدے پر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کی مشیت اور چاہت سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی مشیت اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ توحید کے سلسلے میں بالکل واضح ہے، لا شریک لہ ولا سہیم لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ، لا معاون لہ ولا ممد لہ، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کے مقابل میں آنے کی کسی کے اندر جرات نہیں، اور جو آئے گا وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اسی لیے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں صرف جھکتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے، اور صرف پیشانی ہی نہیں جھکاتے بلکہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑ دیتے۔ یہ اسی بندگی کا اظہار ہے۔ خدا سب دیتا ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔
مگر بات اسی پر مکمل نہیں ہو جاتی۔ خدا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی ہستی ہے جو دلاتی ہے، کوئی ذات ہے جو واسطہ ہے، کوئی ذات ہے جو رابطہ ہے، کوئی شخصیت ہے جو ہمیں خدا سے دلاتی ہے۔ اب اس کا پتہ لگانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے، اور اس ہستی کی عظمت کو اپنے دل میں سما لینا یہ بھی خوش نصیبوں کا کام ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہستی دلاتی ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اور ایک ہستی ہمیں دلاتی ہے تو ہم اس کے لیے ادب سے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اسے خدا کہتے ہیں، اور ایک ہستی ہے جو دلاتی ہے تو اسے محبوب خدا کہتے ہیں۔ وہ کون ہے جو دلاتا ہے اور کون ہے جو دیتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ پہلی جلد کھولیں گے اور کتاب العلم کے اوراق جب آپ الٹیں گے تو اس میں یہ چمکتی ہوئی حدیث آپ کو ملے گی، واللہ یعطی انما انا قاسم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیتا تو خدا ہے، مگر یاد رکھنا بانٹتا میں ہی ہوں۔ خدا کیا دیتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہر شے خدا دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایمان خدا دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولاد خدا دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عزت، دولت، شہرت، جاہ و حشمت، شان و شوکت خدا دیتا ہے۔ ذرے ذرے کا عطا کرنے والا خدا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کوئی چیز اس سے الگ نہیں ہے، سب خدا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سب مصطفیٰ دلاتے ہیں۔ ایمان خدا دیتا ہے، مگر ایمان مصطفیٰ دلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ منصب نبوت بھی اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ منصب نبوت بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں دیا گیا۔ سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ بردہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء، جتنے مرسلین اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، کلہم، سب کے سب، کوئی اس سے الگ نہیں، خواہ حضرت آدم ہو، خواہ حضرت نوح، خواہ حضرت ابراہیم ہو، خواہ حضرت عیسیٰ، خواہ حضرت یعقوب ہو، خواہ حضرت موسیٰ، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ، جتنے بھی رسول اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے سب کے سب آپ ہی کے دریائے کرم سے تو پانی پیتے ہیں۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی بریلی کے امام احمد رضا نے فرمائی لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ کوئی اس نبی سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی اس نبی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو ولایت لینی ہے تو اسی کے در پہ جانا پڑے گا، اگر کسی کو منصب نبوت ملا ہے تو اسی کے در سے ملا ہے، اگر آج کسی کو ایمان ملے گا تو اسی کے در سے ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں،
سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، مگر حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں، حضرت عبد المطلب کے آنگن میں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، خاندان قریش میں جو محمد عربی نام کے پیدا ہوئے، میں ان کو نہیں مانتا۔ بتائیے کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ سارے نبیوں کو مانا، سارے رسولوں کو مانا، ساری کتابوں کو مانا، حتیٰ کہ خدا کو بھی ماننے کا اس نے دعویٰ کیا، مگر محمد عربی کو اگر نہیں مانا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان بھی ملے گا تو مصطفیٰ کے در سے ملے گا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ وہ مکی ہو جائے، حتیٰ کہ وہ مدنی ہو جائے، لیکن اگر وہ سچا محمدی نہیں بن سکا تو اس کے مکی اور مدنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابو جہل مکی تھا، ابو لہب مکی تھا، عتبہ اور شیبہ مکی تھے، ولید ابن مغیرہ مکی تھا، عبداللہ ابن ابی مدنی تھا، اور وہ مکے میں صرف مکی ہی نہیں تھے بلکہ وہ قریشی تھے، بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ابو لہب تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بیٹا تھا، ہاشمی کہلاتا تھا، خاندان قریش سے اس کا تعلق تھا۔ ابو جہل بھی قریشی تھا، یہ قریشی تھے، یہ ہاشمی تھے، یہ مکی تھے اور وہ مدنی تھا، لیکن نہ ان کا مکی ہونا کام آیا نہ ان کا مدنی ہونا کام آیا، اس لیے کہ یہ سچے محمدی نہیں تھے۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی ہیں، نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ قریشی ہیں، وہ حبشی ہیں، مگر سچے مصطفیٰ کے محمدی بن گئے، رسول پاک کے سچے وفادار بن گئے۔ تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا کی کسی قوم نے میرے بلال کا جواب نہیں پیش کیا ہے، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نو خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اس کی کچھ وجہیں ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، آپ ان کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں تو آپ کو بہت ساری حقیقتوں سے واقفیت ہوتی رہے گی۔ یہ تفصیل سے بتائیں گے، میں اجمالاً چند چیزوں کا ذکر چاہتا ہوں۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو کس وجہ سے؟ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ پس منظر ہوتا ہے، اس کا کچھ ریزن ہوتا ہے۔ علماء نفسیات نے اس سلسلے میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کتاب پڑھیے اور ضرور پڑھیے، اس لیے کہ اس نبی امی نے سب سے پہلے خدا کے جس پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا وہ اقرا ہے، پڑھنے کا پیغام ہے۔ پڑھیے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ حقیقتوں سے آگاہی ہوگی۔ علماء کے دامن سے وابستہ رہی، مگر سچے علماء کے دامن سے، اس لیے کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر جبہ و دستار والا عالم دین نہیں ہو سکتا ہے، ہر داڑھی ٹوپی والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، ہر کلمہ
کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تعجب میں مت پڑھیے گا، ورنہ آپ کو میں مدینہ طیبہ کی سیر کرانے لگوں گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں خاص کر ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے آخرت پر، یعنی سب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا کہنے والے کچھ لوگ ہیں، مگر قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ دعوے ایمان کر رہے ہیں مگر قرآن ان کے دعوے کی تکذیب کر رہا، ان کو جھٹلا رہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ جب آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو کلمہ آ کر کے دھڑا دھڑ پڑھ کر اور شہادت دے رہے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے سامنے ہر کلمہ پڑھنے والا جب پکا مسلمان نہیں بن پایا تو 1400 سال کے بعد آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم پکا مسلمان کیسے تسلیم کر لیں؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جب زمانے رسالت میں بہت سے کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ بے کلمہ تھے، تو آج بھی بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ان کا کلمہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ جو ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے رشتہ رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے مگر پھر بھی قرآن نے فرمایا یہ مومن نہیں؟ اس کی بہت تفصیل ہے، مگر ایک بات سن لیجئے کہ ایک موقع پر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بہت میں نے تلاش کیا مگر وہ مل نہیں رہی ہے، یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا، پھر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ گویا یہ صحابی جانتے تھے کہ ہر مشکل کا حل دربار مصطفیٰ ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ مجھے اونٹنی نہیں مل رہی ہے تو نہ ملے، مگر یہ غیب جانتے ہیں، اس لیے کہاں ہے اونٹنی یہیں سے اس کا پتہ چلے گا۔ تبھی تو وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا جانور گم ہو گیا، میری اونٹنی گم ہو گئی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا میں تمہاری اونٹنیوں کا رکھوالا ہوں کیا، یا کہاں تمہاری اونٹنی گئی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا کیا، میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں مجھے کیا پتا۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے جاؤ تمہاری اونٹنی فلاں پہاڑی کے پیچھے وہاں تم کو ملے گی۔ اب وہ صحابی رسول تھے، بدعقیدہ نہیں تھے، ان کا ایمان تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ ملے جو مسلمان تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ٹولی بنا کر، ادھر سے صحابی رسول کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے بلایا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری اونٹنی گم ہو گئی تھی، بہت پریشان ہوا اور جب نہیں ملی تو میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلاں پہاڑی کے پیچھے تمہاری اونٹنی ہے، میں اسی کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ جو بیٹھے تھے کلمہ پڑھنے والے، جو بیٹھے تھے روزہ نماز کرنے والے، ان لوگوں نے فوراً کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، نبی مدینے میں بیٹھے ہیں ان کو غیب کی کیا خبر، وہ کیا جانے کی اونٹنی تمہاری کہاں ہے، مدینے میں نبی بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ اونٹنی پہاڑی کے پیچھے تم چل پڑے، ارے جاؤ اس کو کہیں تلاشو، کسی سنسان بیابان میں ادھر ادھر گم ہو گئی ہوگی۔ مگر ان کا عقیدہ بڑا پکا تھا، وہ بالکل ٹناٹن والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا، رسول پاک نے جیسے فرمایا ہے میں ویسے ہی تلاشنے جاؤں گا۔ گئے، اونٹنی مل گئی، لا کر کے اسے گھر باندھ دیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا ہے، فلاں فلاں بیٹھے تھے انہوں نے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ جب وہ رسول پاک
پاک کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تم نے میرے علم غیب پر نکتہ چینی کی ہے، میرے علم غیب پر تم نے اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے مذاق کے طور پر کہا تھا، ہمارا سچا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم نے تو ان سے مذاق کے طور پر کہا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ آ کر کے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں گے یا رسول اللہ ہم نے مذاق کے طور پر ان سے کہا تھا۔ اٹھائیے قرآن کریم کی آیت کریمہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور رسول اللہ رہ گئے ہیں؟ رسول پاک کی بارگاہ میں مذاق کی بات کرتے ہو، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، عذر مت کرو، قد کفرتم، تم نے میرے نبی کے علم پر اعتراض کیا، تم سب کافر ہو چکے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو علم غیب مصطفیٰ کا مذاق اڑاتا ہے، آج اگر کوئی اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی کیا خبر ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے ان کا رشتہ انہی سے ملتا ہے، تو جو انجام ان کا ہے وہ انجام ان کا ہوگا۔ اور صحابی رسول جنہوں نے رسول پاک کی بات کو تسلیم کر لیا الحمدللہ ہم ہی ان کے پیروکاروں میں ہیں۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، بات تھوڑی دور چلی گئی، بات یہاں سے چلی تھی کہ آدمی کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے، کیوں محبت کرتا ہے کسی سے، بات یہاں سے چلی تھی۔ اور ضمناً بات یہ آ گئی کہ علماء کے دامن سے وابستہ رہیے گا، اور وہ بھی سچے علماء کے دامن سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، خیر و برکت تمہارے سچے علماء کے دامن کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر خیر و برکت لینا چاہتے ہیں تو سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے، ان کی بارگاہ میں جائیے گا تو آپ کو ایمان اور یقین کا گلدستہ ملے گا، ان کی بارگاہ میں رہیے گا تو رسول پاک کی عظمت کے پھول آپ کو دکھائیں گے، ان کی خدمت میں جائیے گا تو آپ وہاں بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ کو محبت نبی سے تازہ کر کے آئیے گا۔ اس لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے گا۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے میرے دادا پیر کی خانقاہ کے صاحب سجادہ، دادا پیر میرے جانتے کون ہے؟ میں مرید ہوں آقا نعمت حضور تاج الشریعہ کا۔ حضور تاج الشریعہ مرید ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں مارہرہ شریف کے سادات سے، حضرت سیدنا خاتم العرفاء ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ہم لوگوں کے دادا پیر کی خانقاہ مارہرہ شریف ہے، وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سیدنا احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان بڑی عظیم شخصیت گزری ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور بھرا ہے۔ وہ جملے بولتے تو کہتے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، ہر جملے پر وہ یہی بولتے، کچھ نہیں میرے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو بہت ہی جانچ پڑتال کے بعد ہی منتخب کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا، اور اگر
اگر لائر کرنا ہے وکیل اور ایڈوکیٹ اپنا کورٹ کچہری میں منتخب کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے منتخب کرنا، اور اگر مذہبی رہنما اپنانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنانا۔ حضور احسن العلماء فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بغیر تحقیق کے غیر معتبر ڈاکٹر منتخب کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری جان لے لے، اس لیے کہ اگر تمہیں چند روز کھانسی آئے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ٹی وی کا مریض ہے، دوا 6 مہینہ چلا دے گا، بیماری نہیں رہے گی تو بیماری آ جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر منتخب کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے منتخب کرو ورنہ جان لے لے گا، اور اگر زمین جائیداد کے معاملے میں کسی مسئلے میں لائر اور وکیل کو منتخب کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے منتخب کرنا ورنہ زمین جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر مذہبی رہنمائی اختیار کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے اختیار کرنا ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر آگے وہ فرماتے الحمدللہ خانقاہ برکاتیہ نے اپنا مذہبی پیشوا بہت سوچ سمجھ کر کے منتخب کیا ہے، جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ وہ سکہ راج الوقت ہے، اس کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ کبھی گمراہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر یہ تعلیم دی ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ محبت کی جاتی ہے کسی سے تو کئی اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سبب جو بہت زود اثر ہوتا ہے، بہت مؤثر سبب ہے، بہت جلدی سے اثر کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا، اہل تحقیق نے لکھا ہے، ماہر نفسیات نے تجزیہ کرنے کے بعد اسے قلم بند کیا ہے کہ آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے کئی اسباب ہیں، مگر اس میں سب سے اہم سبب حسن و جمال ہے۔ آدمی اگر پیکرے حسن ہے سامنے آ گیا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ حسن ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کسی سے محبت کرنے کا سب سے اہم سبب اس کا حسن و جمال ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا وجیہ ہے، بڑا شکیل ہے، بڑا خوبرو ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کی بارگاہ میں کھنچتے چلے جاتے ہیں، ایک نظر اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہر نفسیات نے لکھا اور یہ بات سچی بھی ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر دنیا میں تم کسی حسن والے سے اس کے حسن کی بنیاد پر محبت کرتے ہو تو آؤ میں تمہیں کہتا ہوں اس کائنات میں جو سب سے بہترین حسن و جمال کا پیکر بنا کر کے بھیجا گیا ہے اس سے محبت کرو۔ وہ ایسا حسین ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا صحاب تیرے شہر و کلام و بقا قاسم۔ وہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس جیسا حسن کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، چلیے حضرت سیدنا جبریل سے پوچھ لے، اس لیے کہ جبریل امین نے تو بہت کچھ دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امین ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ کہ تم نے دنیا دیکھی ہے، مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، کیا سوال ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثلك۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، پوری دنیا کو دیکھا اور زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مگر مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی تو امام احمد رضا نے کہا ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی کسی خوبی میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، آپ کا حسن غیر متجزی ہے، جزو لا یتجزا ہے، آپ کے حسن میں دنیا میں کوئی آپ کا شریک پایا۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر کسی کے حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ سے زیادہ حسن و جمال والا اس دنیا میں کون پیدا ہوا؟ چاند کی چاندنی میں حسن ہے مگر میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ستاروں کی جھجملاہٹ میں خوب روئی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا یوسف کا جمال زمین و آسمان میں مشہور ہے مگر حسن یوسف بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردہ عرب۔ حسن مصطفیٰ ایسا ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ظالموں محبوب کا حق ہے یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ وہ تو ایسے محبوب ہیں کہ چرند پرند ان سے محبت کرتے ہیں، درند ان سے محبت، درندہ ان سے محبت کرتا ہے، شجر و حجر ان سے محبت کرتے ہیں، حتی کی پہاڑ جن کے اندر قوت عقلیہ فکریہ نہیں ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کو سلام پیش کرنے میں فخر۔ جس نبی کی یہ شان ہے اس سے محبت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر یہی درس دیا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق مصطفیٰ کی آگ جس کے دل میں لگ جاتی ہے تو چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے اپنی جان ہو، کچھ بھی ہو، وہ تو صرف یہی کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے۔ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ اگر دنیا میں کسی سے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے تو بتائیے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر حسین کون پیدا ہوا ہے؟ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچا، 14ویں کا چاند طلوع تھا۔ 14ویں کے چاند کو حسن کے لیے تشبیہ دینا مشہور ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں تاج محل کا اگر دیدار کیا جائے تو اس کا حسن دوبالا نظر آتا ہے۔ اے تاج محل، دنیا والے تجھے حسین سمجھتے ہیں مگر کائنات نے جسے سب سے بہترین حسین قرار دیا ہے وہ تو نہیں ہے، تو اس کی گردے پا بھی نہیں ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کا جمال ہے جس جمال کو دیکھ کر کے عرب کے بڑے بڑے بہادر بھی اپنی جان کو قربان کرنے میں فخر کرتے تھے۔ صحابی رسول ہے، پہنچے رسول کریم کی بارگاہ میں، 14ویں کا چاند طلوع تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اقدس پر جو چادر ہے اس میں سرخ اور کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہیں اور میرے آقا اسے اپنے جسم اقدس پر ڈالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چلو کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے زلف عنبری کو کھول دیتے اور چہرے انور جب اس کے اندر لوگ دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ گھنگور گھٹا میں کالی بدلی میں چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے جلوے انور کا حال تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا منظر کھینچا ہے، رخ ہن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی میں اپنے مصطفیٰ کے رخ انور کو کیا کہوں، چاند کہوں کہ سورج کہوں، رخ ہن ہے یا مہر سما، یعنی میرے مصطفیٰ کا چہرے انور یہ سورج کی طرح چمکدار ہے یا چاند کی طرح چاندنی والا ہے، رخ ہن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس لیے کہ چاند کی
چاندنی تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سورج کی روشنی تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، وہ خود مصطفیٰ کے محتاج ہیں، مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، کمر چاند ہے، چاند 14ویں کا چمک رہا تھا اور دنیا والوں کو اپنی چاندنی کا حسن دکھا رہا تھا، اور سورج اپنی روشنی سے پوری دنیا میں اپنا روب قائم کیے ہوئے تھا، چاند کی چاندنی تعریفیں لے رہی تھی اور سورج کا جلال لوگوں کو مرعوب کیے ہوئے تھا، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ چاند کی چاندنی مقابل میں آ سکی، نہ سورج کی روشنی مقابل میں آ سکی، اس لیے کہ یہ صدقے میں اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی، سورج کو روشنی۔ اس لیے اگر کوئی حسن کی بنیاد پر محبوب بنائے جانے کے قابل ہے تو بتائیے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا، میرے آقا کی جسم اقدس پر وہ چادر تھی۔ آپ تصور میں چلے جائیے دنیاوی اعتبار سے، اگر کوئی حسین و جمیل انسان ایک سرخ، آج کے دور کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹی شرٹ پہن لے اور خوبصورت ہو تو اس کا حسن اور کھل جاتا ہے، اس کے حسن میں لگتا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کو تصور میں رکھیے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو مثال سے پاک ہے، وہاں کوئی مثال ہے ہی نہیں، مثال ہو تو کوئی مثال پیش کرے، مصطفیٰ کی مثال کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ قرآن نے قسم کھا کے بتا دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ایکم مثلی، تم میں کا کون میری طرح ہے، میرا رب مجھے اسپیشل کھلاتا اور پلاتا ہے، تو رسول پاک کی طرح کوئی نہیں۔ یہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر ایک حسین و جمیل خوبصورت ایسا کپڑا پہن لے تو اس کا حسن کھل جاتا ہے، اس کو تصور میں رکھیے۔ 14ویں کا چاند طلوع ہے، رسول پاک مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کے جسم اقدس پر وہ چادر مبارک ہے جس میں سرخ دھاریاں ہیں، جس میں بلیک دھاریاں ہیں۔ صحابی رسول کا بھی کیا مزاج ہے ذرا دیکھیے، وہ فرماتے ہیں میں جب مسجد نبوی میں گیا اور رسول پاک کے چہرے انور کو جب میں نے دیکھا تو میں تعجب میں پڑ گیا، میں نے سوچا لاؤ ذرا تلنا کروں، تقابل کروں، ذرا دونوں میں کمپیئر کروں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے جو مسجد نبوی میں اتر آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں کبھی اس چاند کو دیکھتا اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا کبھی اس چاند کو دیکھتا، بالآخر دل نے فیصلہ کیا کہ چاند تو یہی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے اگر حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو خدا کی قسم اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ محبت کرو رسول پاک سے۔ آپ کہیں گے حضرت ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، جب بن دیکھے یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے آپ کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی نطفہ نا تحقیق کا پتلا نبی کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ میرے محبوب کے اس نے برا کیوں کہہ دیا، میرے محبوب کی شان میں اس نے گستاخی کیوں کر دی۔ جب آج 1400 سال کے بعد اس محبوب پہ فدا ہونے کا یہ جذبہ ہے تو اگر دیکھ لیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ خدا کی مشیت ہے کہ جس کا زیادہ انتظار کیا جاتا ہے اس میں کچھ لطف زیادہ آتا ہے، اس میں کچھ مزہ زیادہ آتا ہے۔ انتظار کیجئے میدان محشر آئے گا، انتظار کیجئے قیامت کی گھڑی آئے گی، اور انتظار تھوڑا سا بڑھا دیجئے، ایک دن موت کے منہ میں جان اور جب جائیں گے اور اگر سچی عقیدت سچی محبت اس نبی
نبی سے لے کر کے گئے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما جب ہوگی جب طلعت رسول حضرات وہ پیارے نبی ہیں. اگر حسن کی بنیاد پر آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہو، کسی کو اپنا محبوب بنا رہے ہو، تو اس کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے. دنیا کا کوئی محبوب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا ساتھ ہمیشہ دے. کوئی محبوب ایسا نہیں ہے. ماں کی محبت اپنی جگہ پر، باپ کی شفقت اپنی جگہ پر، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بھائی کا پیار، بہن کی الفت سب تسلیم ہے. بیوی بھی تو محبت میں مشہور ہے. لیکن بتائیے، انسان کی آنکھ بند ہوئی، قبر کی تاریک کوٹھری ہوئی، سارے دوست احباب نے تھوڑی ہی دیر میں مٹی ڈال کر کے اپنی دکان کا شٹر کھول دیا. کون ہے جو منو بھر مٹی کے نیچے روشنی لے کر آئے گا؟ ماں کی ممتا مسلم ہے، مگر آج تک میں نے کسی ماں کے بارے میں نہیں سنا کہ اگر اس کا جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے دنیا سے چلا گیا ہو تو ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ قبر میں جا کر کے سو گئی ہو کہ بیٹے میں تجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، چل میں بھی تیرے ساتھ سوتی ہوں. تاریخ میں مجھے کوئی ایسی ماں نہیں ملی کہ جو قبر میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر کے سو گئی ہو. باپ کی شفقت اپنی جگہ پر. میں تجربے سے اپنے بول رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میرا تجربہ صحیح ہو، اس لیے کہ تجربات غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالت ہے، حسد اور بغض میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. حتیٰ کہ اگر شاگرد پڑھنے لگتا ہے تو استاد کے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے. مرید اگر پڑھنے لگتا ہے تو پیر حسد کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اگر پڑھنے لگا تو دوسرے بھائی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ کیوں اتنا بڑھ رہا ہے؟ کہاں سے اس کی کمائی آ رہی ہے؟ جلن میں وہ مرا جاتا ہے. لیکن اس دنیا میں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ بیٹا جتنی ترقی کرتا ہے باپ کا سینہ پھولتا چلا جاتا ہے. جتنی ترقی بیٹا کرتا ہے باپ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. ماں کی ممتا ایسی کہ اگر بیٹا ماں سے جھگڑا کر کے اور گھر سے نکل جائے اور ماں بھی جلال اور غصے میں کہتے نکل جا میرے گھر سے، کبھی میرا منہ مت دیکھنا، تو بھی میرے سامنے نہ آنا. ہزار جھگڑا کرنے کے بعد اگر ماں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور بیٹا گھر سے نکل گیا، لیکن ماں کی ممتا فوراً آنچل اٹھا لیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا بیٹے کی حفاظت کرنا. ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے، باپ کی شفقت ایسی ہوتی ہے. مگر بتائیے دنیا میں کون سا ایسا محبوب ہے کہ جسے آپ نے اپنا محبوب بنایا، جسے آپ نے چاہا اور یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسما شئتا فإنک میت واحبب من شئتا فإنک مفارق واعمل ما شئتا فإنک مجزی بہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسما شئتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے رہو. آپ کہتے میری مرضی. مولانا آپ تو اولڈ مین ہیں، آپ تو 1400 سال پرانی بات بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی، اسی چراغ کی روشنی میں آؤ تو گھر میں اجالا رہے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. اسی نور کو گھر میں لائیے تو قبر روشن ہوگی، کمرہ روشن ہوگا.
ہوگا، مکان روشن ہوگا۔ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اپنے نوجوانوں سے کہا جاتا ہے ایسے رہو، تو کہتے ہیں یہ نئی دنیا ہے، اپنی مرضی ہے، نئی دنیا ہے، اپنی مرضی ہے۔ مگر پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے ہینٹر ماریں گے اور دماغ سینٹر میں آ جائے گا، تب پتہ چلے گا کاش ہم نے عالم دین کی بات کو مان کر کے اسی کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتے۔ اس معاشرہ جیسے چاہو زندگی گزارو، یہ تو دنیا آزادی کی جگہ ہے، جیسے چاہیے زندگی گزاریے۔ ہمارا معاشرہ اتنا خراب اتنا خراب اتنا خراب ہو گیا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کون سی دنیا کی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت پنپ نہ رہی ہو، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پڑھو قرآن، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ نیکوں کے قریب ہوتی ہے۔ آپ جرم کریں اور اس کے باوجود رحمت الہی کے لیے آپ انتظار کرتے رہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جرم پہ جرم کر رہے ہیں اور پھر بھی رحمت الہی کے طلبگار ہیں، یہ تو کرم ہے اللہ کا۔ ورنہ جو حرکتیں ہم لوگوں کی ہے، زمین پھٹ جائے ہم کو اس میں سما جانا چاہیے، مگر چونکہ قرآن نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب تک تم جلوہ گر رہو گے میں تمہاری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اسی لیے آج مرتد بے دین مشرک کافر نبی کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو آپ کو تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجدی اس نے تم کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ یہ رسول پاک کا صدقہ ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے چین کا سانس لے رہے ہو، ورنہ تاریخ پڑھو جب دوسری قوموں نے اپنے نبی کی توہین کی، آگ کا عذاب آیا اور سب کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ تم گالیاں دیتے ہو مگر پھر بھی وہیں سے تم کو روٹی دی جاتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اشما شیتا فإنک میت، چاہے جیسے زندگی گزارو ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ پھر گھر والوں کی بھی اٹکھیلیاں سب بھول جائیں گے، ساری رنگلنیاں بھول جائیں گے۔ وہ دوست جو بہکا کر کے لے جاتے تھے، چلو یار مولانا لوگوں کی باتوں میں کہاں پڑتے ہو، اس اولڈ مین ہیں، ان کی تھنکنگ بہت پرانی ہے، 1400 سال پرانی ہے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغ اسلام فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت کے چہیتے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک اسپیچ میں فرماتے ہیں، اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو ترقی کرو گے۔ علامہ میرٹھی فرماتے ہیں، اور علامہ میرٹھی ایسا نہیں کہ صرف ایک مسجد کے امام تھے، تقریباً 30 لینگویج میں اسپیچ دینے والے عالم کا نام مبلغ اسلام ہے۔ ایسی عظیم شخصیت، مادری زبان جیسے کوئی انگلش بولتا ہو، علامہ میرٹھی کی انگلش ویسے تھی، عربی جیسے کوئی مادری زبان رکھتا ہو اس طرح سے وہ عربی میں کلام فرماتے تھے۔ بڑے بڑے دانشور اور بیرسٹر نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ اپنی تقریر میں فرماتے، لوگ کہتے آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو ترقی کرو گے۔ میں کہتا ہوں، علامہ میرٹھی فرماتے، میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لو تو تم بھی کہو گے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تم بھی اگر صحابہ کے کردار کو اپنا لو، خدا کی قسم قیصر و کسریٰ آج بھی تمہارے قدموں پہ سر نکو نکو۔ اشما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس کو چاہو محبوب بناؤ، جسے چاہو محبت کرو، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر
کوئی مکان سے محبت کرتا ہے، دن رات اسی میں لگا رہتا ہے میرا مکان کتنا شاندار رہے، ذرا سا کہیں پر اسکریچ پینٹ لا کر کے اس کو صحیح کر دو، کہیں کسی نے خط کھینچ دیا، لکیر کھینچ دیا، ارے کیسے ایسا کر دیا، بورڈ دوسرے روز سے لگا دیا، یہاں پوسٹر لگانا منع ہے، یہاں پیشاب کرنا منع ہے، دن رات مکان کی ڈنٹنگ پینٹنگ میں لگا رہتا ہے، اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زمین جائیداد سے بڑی الفت ہوتی ہے، چاہتے کتنی زمین خرید لے، پورے حیدرآباد کی اگر زمین مل جائے اور ساتھ تو اسے خرید کر کے اپنے قبضے میں کر لے۔ یاد رکھیے گا گورنمنٹ بہت چالیں چل رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، اس وقت بڑا ہنگامہ ہے، اس کو سمجھ کر کے رہیے گا، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے۔ میری سمجھ میں اب آگے آپ بولیے، میں نہیں بولوں گا، میں اکیلا ہوں بھائی، حیدرآباد میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں گے حضرت نے ہم لوگوں کو ناسمجھ بتا دیا، میں تو کبھی سنی کو ناسمجھ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے جسے سرکار کی عظمت سمجھ میں آ جائے، جسے صحابہ کا کردار سمجھ میں آ جائے، جسے مقام نبوت سمجھ میں آ جائے، جسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ ناسمجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناسمجھ وہ ہے جس نے مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ ہم تو اتنے سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے میرے محبوب کا وطن خانہ کعبہ سے تھوڑی دوری پر ہے اتر کی طرف، تو ہم نے جو ہی اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا اور جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے اپنے محبوب کے در کی طرف یہیں سے سلام بھیجنا شروع کر دیا۔ ہم نے سمجھ لیا ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، لیکن ان کے کان کی سماعت یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سنی کیسے نہ سمجھ ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی مکان بناؤ تو ذرا 200 سال تک کا پلان بنا کر کے رکھو۔ گورنمنٹ اور برج بنا رہی ہے، جگہ جگہ برج بنا رہی ہے، میٹرو سسٹم چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 200-300 سال آگے کو سوچ لیجئے، بہت مضبوط سریہ رکھیے، بہت اعلیٰ قسم کی سیمنٹ اس کے اندر لگائیے۔ لوگ کہتے ہیں 200 سال آگے کا پلان بنا کر کے گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہودی بہت عقل مند ہوتے ہیں، 300 سال آگے کا پلان بناتے ہیں اور اپنے بارے میں آپ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان والا صرف 200-300 سال آگے کا پلان نہیں بنا رہا ہے، یہ تو ہمیشہ کی جنت کا پلان بنا رہا ہے جس میں کبھی فنا ہے ہی نہیں۔ تو اس سے زیادہ ہوشیار دنیا میں کون؟ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا، اسے حقارت کی نظروں سے مت دیکھو، یہی تو تمہاری عزت کا سامان ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو کرسی نہ ملے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے اپنا مقام سمجھیے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، دیکھیے 1 گھنٹہ تقریباً آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہو گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ جس کو آپ محبوب بنائیے، جس چیز سے محبت کیجیے، دوست کو اپنا محبوب بنا لیجیے، بیوی کو محبوب بنا لیجیے، مکان کو بنا لیجیے، دکان کو بنا لیجیے، جس سے محبت کریے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احبب من شئت فإنک مفارق، جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانا ہے۔ مگر اس کائنات میں ایک محبوب ایسا ہے، ایک محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی محبوب سہارا بن کر کے آتا ہے۔ قبر میں سب نے ساتھ چھوڑا، اس کا جلوہ قبر میں آ گیا۔ ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کون ہوں گے کہ جو قبر میں آئیں گے؟ ابو جی ہوں گے، امی محترمہ ہوں گی، بی بی صاحبہ ہوں گی، دوست محترم ہوں گے، شیخ طریقت ہوں گے، استاد کامل ہوں گے؟ نہیں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کون ہوں گے جن کی طرف فرشتے اشارہ کریں گے؟ وہ کون ہوں گے کہ جو قبر میں آپ کے سامنے ہوں گے؟ ایمان والا کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں، سبحان اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 1400 سال کے بعد حیدرآباد شہر کی سرزمین پر ایک آدمی مر رہا ہے، قبر میں گیا اور قبر میں جب ہی فرشتے نے کہا یہ کون ہے، 1400 سال کے بعد
آنے والا یہ بھی قبر میں پہچان لے رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی ہے، آخر کیسے پہچانے گا، کیسے جانے گا کہ یہ محمد عربی ہے جب کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی ان کا دیدار ہی نہیں کیا، کبھی اس نے زیارت نہیں کی، کیسے پہچان لے گا یہ میرے نبی ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہی محبت رسول ہے کہ جس کی بنیاد پر پہچان لے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔ بس 2-4 منٹ میں آپ کا اور لوں گا۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا وہ ہمارا نبی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اس عظیم ہستی کی آمد کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ اللہ کے رسول جب کسی باغ میں چلے جاتے مدینہ طیبہ کی، تو اگر خزاں کا موسم ہوتا، موسم خریف ہوتا، پت جھڑ کا زمانہ ہوتا، ایمان والوں کی نظروں میں وہ پت جھڑ نہیں رہ جاتا بلکہ بہار آ جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار۔ رسول پاک اگر پتجھڑ کے موسم میں کسی باغ میں چلے جائیں تو باغ میں بہار آ جائے، مکے میں پہنچ جائیں تو مکے میں بہار آ جائے، مدینہ پہنچ جائیں تو مدینے میں بہار آ جائے، ہم مومنوں کے دل میں آ جائیں تو دل میں بہار آ جائے۔ اور اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ آ جائے تو وہ تاریخ سن کر کے ہمارے گھر میں بہار آ جائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ہاں کریلا دیکھا کہ نہیں اپنے یہاں؟ کریلا ہی کہتے ہیں نا؟ ہاں کریلا بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں نا۔ لوگ اگر کوئی بہت ہی ترشرو ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، منہ بنائے رہتا ہے ایسے ٹیڑھا میڑا، تو لوگ کہتے ہیں کیا کریلے کی طرح منہ بنائے ہوئے بولتے ہیں۔ اور اگر دیکھ لیا مولانا عثمان صاحب کو جو پیشافے میں جمعہ کی نماز کے لیے آئے، رسول پاک کی عظمت کا گن گانے لگے، ایمان والوں نے دیکھ کر کے کہا کیا گلاب کی طرح چہرہ کھل رہا ہے۔ اور اگر کہیں ہمارے تاج الشریعہ آ جائے، سبحان اللہ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اگر کہیں تاریکی میں بھی پہنچ جائیں تو اجالا آ جائے، گلاب کی طرح چہرہ کھلتا ہوا ہو۔ 12 ربیع الاول شریف کا جب موقع آتا ہے تو کسی کا چہرہ کریلے کی طرح، کسی کا چہرہ گلاب کی طرح۔ یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ دل کی کیفیت کیا ہے، یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ دل کی حالت کیا ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اگر گلاب کی طرح 12 ربیع الاول میں کھل جائے تو سمجھ جائیے کہ بہار دل موجود ہے، اور اگر کریلے کی طرح منہ بن جائے تو سمجھ جائیے صرف زبان پر کلمہ ہے، دل مردہ ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کبھی ایسے لوگوں کے نرغے میں مت آئیے گا، ان کے پھانسنے میں مت آئیے گا۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ اتنے فتنے ہیں اس زمانے میں کہ ان فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں۔ ہم اپنے یو پی میں کچھ فتنوں کے بارے میں کبھی سنتے بھی نہیں کہ یہ فتنہ یہاں آیا، جیسے قادیانیت کا فتنہ میں نے یو پی میں کبھی نہیں سنا، لیکن جب پہلی بار حیدرآباد آیا، میری اپنی عادت ہے میں کسی بھی شہر میں جاتا ہوں اور کسی روڈ سے گزرتا ہوں تو میں کچھ چیزیں ضرور معلومات میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں کی آبادی کیسی ہے، مسجدیں کتنی ہیں، کوئی آستانہ ہے کہ نہیں ہے، کس بزرگ کا آستانہ ہے،
مدرسے کتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں، میں جس بھی آبادی سے گزرتا ہوں یہ سب پوچھتا ہوا جاتا ہوں۔ جب میں پہلی بار حیدرآباد آیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا، آج سے بہت سالوں پہلے کی بات، تقریباً 15-16 سال پہلے سے میں اس علاقے میں ادھر ادھر آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا کوئی ایسا فرقہ ہندوستان میں نہیں پایا جاتا جو آپ کے حیدرآباد میں نہ ہو۔ قادیانیت کا ہم نے اپنے علاقے میں نام نہیں سنا تھا، مگر معلوم ہوا یہاں وہ بھی پیدا ہے۔ نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنے بدعقیدہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں پر فتنے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر کے آ رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے آتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں فتنوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ مواقع المطر، جیسے کہ بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر آ رہے ہیں۔ یہ وہی فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر آدمی نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو وہی کامیاب ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے بڑی ہی ادب سے کہہ کے جا رہا ہوں، آپ گوگل کے مسلمان مت بنو۔ آپ گوگل اور واٹس ایپ اور نیٹ ورک اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے اور فیس بک کے محقق مت بنو۔ آپ سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہو۔ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، ایسا فتنہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ میں نے خود کتنی بستیوں کو، آبادیوں کو دیکھا، سب کے سب سنی صحیح عقیدہ تھے، مگر میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی قادیانی ہو جا رہا ہے، کوئی رافضی ہو جا رہا ہے، کوئی صلح کلی ہو جا رہا ہے، نہ جانے کتنے فتنے اس وقت گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا تدبیر ہے؟ میں اپنے یوپی کی ایک مثال دے کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، چونکہ یوپی کی ٹھنڈک بھی بہت مشہور ہے اور وہاں کا کوہرا بھی بہت مشہور ہے۔ رات میں کوہرا جب پڑتا ہے تو گاڑیوں کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی 10 گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ گورنمنٹ نے ان حالات کو دیکھ کر کے اور پھر انتظام کیا۔ انتظام انہوں نے یہ کیا کہ بیچ راستے میں انہوں نے ریڈیم کی ایک پٹی لگا دی اور اس پٹی میں ایسی چمک رکھ دی گئی کہ آدمی اگر کوہرے میں بھی گاڑی سے چلنا چاہے تو اس بیچ کی پٹی کے سہارے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ رات میں ہم کو عموماً سفر کرنا پڑتا ہے، صبح کو درسگاہ میں پہنچنا، یہ علماء جانتے ہیں، سب کی زندگی مصروف ہے، آپ کی بھی زندگی مصروف ہے۔ رات میں سبق پڑھانا آپ لوگوں کے سامنے اور صبح سبق پڑھانا طلبہ کے سامنے، یہ زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ رات میں کبھی کبھی گاڑی بہت تیز چلانی پڑتی تاکہ وقت سے مدرسے پہنچا جا سکے۔ تو اب آخر کوہرا بہت تیز ہے، گاڑی کیسے چلی، منزل مقصد تک کیسے پہنچے، ادھر کھائی ہے ادھر کھائی ہے، آدمی کیسے بچے؟ تو گورنمنٹ نے لوگوں کی جان کی، گاڑیوں کی حفاظت کے لیے وہ ریڈیم کی پٹی لگا دی ہے تاکہ اس پٹی کی روشنی میں آدمی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ کوہروں سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے جان کی حفاظت کی خاطر ایک شاندار پٹی بنا دی تاکہ آپ کی جان بچ سکے۔ قربان میں اپنے ان علماء کرام پر، قربان میں ان پر، سلام ہو ان کی روحوں پر جنہوں نے بنارس یوپی میں 4000 کی تعداد میں جمع ہو کر کے یہ بتا دیا کہ فتنوں کے ہجوم میں وہ کون سی شاہراہ ہے کہ جس پر چل کر کے منزل مقصود جنت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ان سب نے مل کر کے ایک عظیم پٹی بنائی جس پٹی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر آپ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے۔ آج کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کو گالیاں دیتا ہے، کوئی علماء ربانیین کا استہزاء کرتا ہے،
مگر امام احمد رضا کی ڈگر پر چلنے والا یہ کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسی پر چلیے گا انشاءاللہ، جیسے آج یہاں ساتھ ہیں کل میدان محشر میں بھی ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔